اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ باب ما ینہا من سب الاموات، مردوں کو برا کہنے کی ممانعت کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ہم لوگ اس کی برائیوں کو سامنے لے آتے ہیں اور وہ لوگوں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کو محدثین نے، مفسرین نے یہ گناہ کہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کے مٹ جانے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، کرامن کاتبین کو، کہ اپنے رجسٹر میں تم نے جو چیزیں محفوظ کی تھی انہیں بھی مٹا دیا جائے۔ جو زمین، جو دیواریں، جو جگہ گواہ بنی ہوتی ہے، اسے بھی بتایا جاتا ہے کہ اب تم نے جس بات کو محفوظ کر رکھا ہے اسے بھول جاؤ، کیونکہ تم پر چلنے والے نے سچی توبہ کر لی ہے۔ توبہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہے، وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس نے اگر توبہ کر لی ہے، گناہ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے ہو، لیکن وہ توبہ استغفار کر چکا ہے، تو آپ کو کوئی کسی قسم کا حق شریعت مطہرہ نے نہیں دیا کہ آپ اس کے عیبوں کو ظاہر کریں، یہ انتہائی گناہ ہوگا۔ تو سامعین، مرنے کے بعد یہ مردے کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کے حوالے سے آخری باب جو قائم کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے، کتاب الجنائز ہے۔ حدیث پاک کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا تک پہنچ چکا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار ہو، رمضان شریف میں اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار ہو، وہ حادثاتی موت میں مر جاتا ہے اور جسے شہید کی موت بھی لکھا گیا ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ جسے حدیث میں شہادت پر لکھا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے مرنے والے کے عیبوں کا تذکرہ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک میت گزری تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور میت گزری تو صحابہ کرام نے کہا برا بندہ تھا، تو حضور نے پھر فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ نے یہ کیوں فرمایا 2 دفعہ واجب ہو گئی دونوں جنازوں پر؟ حضور نے فرمایا تم اس کے گواہی دے رہے تھے کہ یہ اچھا بندہ تھا، تو تمہاری گواہی کو قبول کر کے اللہ نے اس پر جنت کو لازم کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، اور تم نے کہا برا بندہ ہے تو تمہاری گواہی کو سامنے لا کر اس پر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کی جو زبان سے کسی کے عیب بیان ہوتے ہیں تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مومنین جب وفات پا جائیں، مسلمان وفات پا جائیں، ان کے برے اعمال کا ذکر ممنوع ہے۔ جس نے وفات شدہ مومنین کے برے کاموں کا ذکر کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہوگا۔ قرآن پاک، اب ایک یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ انبیاء تو بڑی پاک ہستیاں تھیں، تو قرآن پاک میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں امت کو سمجھانے کی خاطر، لیکن عام بندے کے لیے یہ ممانعت ہے کہ وہ جیسے ایک کفریہ جملہ، یہ کفر ہے۔ لوگ اکثر اپنے غلطی کرتے ہیں تو وہ فوراً اگر انہیں کنڈیم کیا جائے کہتے جی وہ میں جملہ بول دیتا ہوں، نقل کفر کفر نہ باوے آدم اور انکلو بھی خطا ہو، اسی یہ جملہ بولا جاتا ہے جہالت میں، تو یہ انتہائی غلط اور یہ کفریہ جملہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ آپ کہاں پر اور حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں قرآن پاک نے ڈسکس کی ہیں وہ امت کو سمجھانے کے لیے
کہ اتنے برگزیدہ پیغمبر تھے، اگر ان سے کسی قسم کی کوئی چیز سرزد ہو جاتی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے توبہ کرتے تھے؟ تم لوگ تو گناہگار ہو، تمہیں تو چاہیے اور زیادہ اپنے دامن کو بچاؤ۔ بدبختی کی انتہا تو یہ ہے کہ پچھلے عرصے میں لاہور کے ایک شخص نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کو غلطی پر کہا باغ فدق کے مسئلے میں، تو اس کو جب علماء کرام نے یہ کہا کہ تم رجوع کر لو، تم نے یہ ہلکا جملہ حضرت سیدہ پاک کے حوالے سے بولا ہے، تو اس بدبخت نے اپنے شاگردوں کو بٹھایا، پوری رات انہوں نے جتنی بھی احادیث کی ذخیرہ احادیث ہیں، کتب ہیں، وہاں سے اس نے انبیاء علیہ السلام کی خطاؤں کو تلاش کیا، اور اس نے خطائے اجتہادی کے نام سے ایک سیمینار قائم کیا، یوٹیوب پر موجود ہے، اور یعنی اس کے پورے رات لگا کر قرآن پاک سے ان آیتوں کو سامنے لایا جہاں پر خطائے اجتہادی تھی، احادیث کو سامنے لایا، منشن کیا، اور 2.5 گھنٹے کے خطاب میں اسے ثابت کیا کہ حضرت فاطمہ پاک کے حوالے سے میں نے خطاب پر کہا تو کون سی بڑی بات ہے، انبیاء سے تو ہوئی تھی۔ ایسا بدبخت جو اپنے آپ کو عالم بھی کہلائے، نہ ہی وہ عالم کہلانے کے مستحق ہے بلکہ وہ ملعون ہے، اسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی خطاؤں کو ڈسکس کرے گا وہ کفر پر ہوگا، اس کی موت کفر پر ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ مجھے ایک شخص نے 1 سال پہلے، میں نے ذکر بھی کیا ہے، کتاب تحفے میں دی جس کا ٹائٹل تھا سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کس مسلک کی تھی شاید میں نے پہلے نام لیا لیکن اب نہیں لے رہا، تو اس میں نے اس کی جب سٹڈی کی تو حضور کی سیرت پر مبنی لکھی گئی کتاب، تو اس میں جناب وہ مصنف صاحب نے درمیان میں جا کر ایک عنوان دیا کہ کن کن مقامات پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطائیں ہوئی ہیں۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا، تو یہ لوگ تو عالم کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہیں، یہ ملعون ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے لبادہ اڑتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ شرعی کفر ہے، ایسا کہنا یہ کفر ہے، وہ بندہ کفر پر ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور سوال بھی ہو جاتا ہے کہ بدترین مردوں کے حوالے سے کہ ان کی خطاؤں کو ذکر کرنا کیسا ہے، تو ہمارے سامنے ایک کفر کا بہت بڑا نام ابو لہب کا ہے، عبد العزیٰ اس کا اصل نام تھا، تو اس حوالے سے ہم محفلوں میں، ہم گفتگو میں ابو لہب کو بھی اس کے بھی خطاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو خطائیں ممنوع ہیں وہ صرف اور صرف مومنین کے حوالے سے ہے، مسلمانوں کے حوالے سے ہے، ورنہ قرآن پاک کی دلیل تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل تو اسی زمانے میں ہوئی تھی، لیکن اب بھی جب یہ پڑھ کر تفسیر بیان کی جائے گی تو گویا کافروں کے جو عیب جو اسلام کے خلاف استعمال ہونے کے لیے وہ مختلف قسم کی پلاننگز کرتے تھے، تو کافروں کے حوالے سے جائز ہے، وہ درست ہے کہ ان کے برے اعمال کا ذکر کیا جائے تاکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اسلام کے خلاف آواز نہ بلند کرے، اور کوئی بھی مسلمان ایسی سوچ بھی نہ پیدا کرے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ اسلام کے کسی بھی پہلو کے خلاف ہو۔ ہمارا یہ کتاب الجنائز مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے جمعرات کو انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جتنی بھی احادیث پڑھی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔